اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ ضمانت ہو جانے کے بعد بھی سلیم عدالت سے نہیں ٹلا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ وہ عدالت ہی کے اندر ایک برآمدے میں مستربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا اور کبھی کبھی خوف زدہ آنکھوں سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا تھا۔ عمران اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اس لیے اس سے بہت زیادہ قریب رہ کر بھی اس کی حالت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ شام ہو گئی اور سلیم وہیں ٹہلتا رہا جس نے اس کی ضمانت دی تھی۔ وہ ہتھکڑیاں کھلنے سے پہلے ہی عدالت سے کھسک گیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سلیم اس برآمدے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ عمران بھی اب وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ اس کی نگرانی بے آسانی کر سکتا تھا۔ سلیم کو شبہ کرنے کا موقع دیے بغیر عدالت میں سناٹا چھانے کے بعد سلیم وہاں سے چل پڑا۔ عمران اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سلیم نے ٹیکسیوں کے اڈے پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کی۔ عمران کی 2 سیٹر بھی یہاں سے دور نہیں تھی۔ بہرحال تعاقب جاری رہا، لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ سلیم کی ٹیکسی یوں ہی بے مقصد شہر کی سڑکوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، شاہراہیں بجلی کی روشنی سے دہکنے لگیں۔ عرفان نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ اپنا پیٹرول پھونکتا رہا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا، اگلی ٹیکسی جیکسن روڈ پر دوڑنے لگی اور عمران نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس کا رخ نواب جاوید مرزا کی حویلی کی طرف ہے۔ دونوں کاروں میں تقریباً 40 گز کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ سلیم کو تعاقب کا شبہ ضرور ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سلیم کو پہلے ہی شبہ ہو گیا ہو اور وہ ٹیکسی کو اس لیے ادھر ادھر کے چکر کھلاتا رہا ہو۔ جاوید مرزا کی حویلی سے تقریباً 1 فرلانگ ادھر ہی ٹیکسی رک گئی، لیکن عمران نے صرف رفتار کم کر دی۔ کار نہیں روکی، اب وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی، ٹیکسی واپسی کے لیے مڑی۔ عمران نے اسے رستہ دیا۔ اپنی کار کی اگلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ سلیم نے بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عمران نے رفتار کچھ تیز کر دی اور ساتھ ہی اس نے جیب سے کوئی چیز نکال کر باہر سڑک پر پھینک دی۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سلیم دوڑتے دوڑتے گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کر بھاگنے لگا۔ پھر عمران نے اسے جاوید مرزا کے بائیں باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ عمران کی کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی، لیکن اب اس کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھی۔ 2 فرلانگ آگے جا کر عمران نے کار روکی اور اسے ایک بڑی سی چٹان کے اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ پیدل ہی بائیں باغ کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں لیبارٹری والی عمارت واقع تھی۔ اچانک اس نے ایک فائر کی آواز سنی جو اسی طرف سے آواز آئی تھی جدھر لیبارٹری تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور ایک چیخ سناٹے کا سیسا چیرتی ہوئی تاریکی میں ڈوب گئی۔ عمران نے پہلے تو دوڑنے کا ارادہ کیا، پھر رک گیا۔ اب اس نے لیبارٹری کی طرف جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں رکا رہا۔ جلد ہی اس نے کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، ان میں ہلکا ہلکا سا شور بھی شامل تھا۔ عمران کار کی طرف پلٹ آیا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ کیا وہ تنہائی میں بھی حماقتیں کرنے لگا؟ کیا وہ حماقت نہیں تھی؟ اس نے فائروں کی آوازیں سنی اور وہ چیخ بھی کسی زخمی ہی کی چیخ معلوم ہوتی تھی۔ پھر آخر وہ کار کی طرف کیوں پلٹ آیا؟ اسے آواز کی طرف بے تحاشا دوڑنا چاہیے تھا۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور پھر سڑک پر واپس آ گیا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے کار بائیں باغ کی روشنی پر موڑ دی اور اسے سیدھا پورچ میں لیتا چلا گیا۔ جاوید مرزا کوٹھی سے نکل کر پورچ میں آ رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ خیریت نواب صاحب؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ او ستوتے جاہ ادھر۔ اس نے لیبارٹری کی سمت اشارہ کر کے کہا، کوئی حادثہ ہوا ہے، 2 فائر ہوئے ہیں، چیخ بھی۔ آؤ آؤ۔ جاوید مرزا اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی لیبارٹری کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کوٹھی کے سارے نوکر لیبارٹری کے قریب اکٹھا تھے۔ صفدر، عرفان اور شوکت بھی موجود تھے۔ شوکت نے جاوید مرزا کو بتایا کہ وہ اندر تھا۔ اچانک اس نے فائروں کی آوازیں سنی، پھر چیخ بھی سنائی دی۔ باہر نکلا تو اندھیرے میں کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اور لاش؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ ہم ابھی تک کسی کی لاش ہی تلاش کرتے رہے ہیں، عرفان بولا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ لاش؟ عمران آہستہ سے بڑبڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم اب یہاں تنہا نہیں رہو گے، سمجھے؟ جاوید مرزا شوکت کے شانے جن چھوڑ کر چیخا۔ شوکت کچھ نہ بولا اور وہ عمران کو گھور رہا تھا۔ کوئی ایسے بھی خلل، میرا دعویٰ ہے۔ عمران منہ کاولا کر رہ گیا۔ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ شوکت نے اس سے پوچھا۔
शौकत तुम्हें बात करने की तमीज़ कब आएगी? जावेद मिर्ज़ा ने झलाए हुए लहजे में कहा और इमरान हंसने लगा। अचानक इसके दाहिने गाल पर 2-3 गरम गरम बूंदें फिसल कर गिरे और इमरान ऊपर की तरफ देखने लगा। फिर गाल पर हाथ फेर कर जेब से टॉर्च निकाली। उंगलियां किसी रकीक चीज़ से चुभाने लगी थी। टॉर्च की रोशनी में उसे उंगलियों पर खून नजर आया, ताज़ा खून। वो अपनी अपनी बातों में महव थे, किसी की तवज्जो इमरान की तरफ नहीं थी। इमरान ने एक बार फिर ऊपर की तरफ देखा। वो एक दरख्त के नीचे था और दरख्त का ऊपरी हिस्सा तारीकी में गुम था। लेकिन हमें यहाँ किसी के जूते मिले हैं, सफदर कह रहा था। शायद भागने वाला अपने जूते छोड़ कर गया है। उसने दरख्त के तने की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। जूते सचमुच मौजूद थे। इमरान आगे बढ़कर उन्हें देखने लगा, लेकिन सफदर ने टॉर्च बुझा दी और इमरान को अपनी टॉर्च रोशन करनी पड़ी। खत्म करो ये किस्सा, चलो यहाँ से, जावेद मिर्ज़ा ने कहा। शौकत, मैं तुमसे ख़ास तौर पर ये कह रहा हूँ, तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, मेरे लिए ख़तरा नहीं है। शौकत बोला। है क्यों नहीं? इमरान बोल पड़ा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा। मैंने आपसे मशवरा नहीं तलब किया, इसकी परवाह ना कीजिए, मैं बिला मुआवजा मशवरा देता हूँ, इमरान ने कहा और फिर बुलंद आवाज़ में बोला। मैं इसे भी मशवरा देता हूँ जो दरख्त पर मौजूद है। इसे चाहिए कि वो नीचे उतर आए। वो जख्मी है, आओ, आ जाओ नीचे। मुझे ये भी मालूम है कि तुम मुसल्लह नहीं हो और यहाँ सब तुम्हारे दोस्त हैं। आ जाओ नीचे। अरे तुम्हें क्या हो गया? सतूते जा, जावेद मिर्ज़ा ने घबराए हुए लहजे में कहा। अचानक इमरान ने अपनी टॉर्च का रुख ऊपर की तरफ कर दिया। मैं सलीम हूँ, ऊपर से एक भराई हुई आवाज़ आई। हकीम हो या डॉक्टर, इसकी परवाह ना करो, बस नीचे आ जाओ। सन्नाटे में सिर्फ इमरान की आवाज़ गूंजी, बकिया लोगों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। दरख्त पर बैक वक्त कई टॉर्चों की रोशनियां पड़ रही थीं, लेकिन इमरान की नज़र शौकत के चेहरे पर थी। शौकत दफतन बरसों का बीमार नजर आने लगा। सलीम शाखों से उतरता हुआ तने के सिरे पर पहुंच चुका था। अचानक उसने कर्राह कर कहा, मैं गिरा, मुझे बचाओ। एक ही छलांग में इमरान तने के करीब पहुंच गया। चलो आओ, खुद को संभालो। अच्छा, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, अपने पैर नीचे लटका दो, इमरान ने कहा। जावेद मिर्ज़ा वगैरह भी इसकी मदद को पहुंच गए। किसी न किसी तरह सलीम को नीचे उतारा गया। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इसने भी भराई हुई आवाज़ में कहा, मेरे दाहिने बाजू पर गोली लगी है। मगर तुम तो जेल में थे, जावेद मिर्ज़ा बोला। जी हाँ, मैं था। सलीम आगे पीछे झूलता हुआ ज़मीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। वो लोग बेहोश सलीम को कोठी की तरफ ले जा चुके थे और अब लेबॉर्ट्री की इमारत के करीब इमरान के अलावा और कोई नहीं था। वो भी इनके साथ थोड़ी देर तक था, लेकिन फिर उनकी बेखबरी में लेबॉर्ट्री की तरफ पलट आया था। इन सब के जहन उलझे हुए थे और किसी को इसका होश नहीं था कि कौन कहाँ रह गया। अलबत्ता नवाब जावेद मिर्ज़ा शौकत को वहाँ से खींचता हुआ ले गया था। लेबॉर्ट्री वाली इमारत का दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान अंदर घुस गया। उसकी टॉर्च रोशन थी। अंदर घुसते ही जिस चीज़ पर सबसे पहले उसकी नज़र पड़ी वो एक रिवॉल्वर था। वो ज़मीन पर पड़ा था। इसका दस्ता हाथी के दांत का था और ये 100% वही रिवॉल्वर था जो इमरान ने पिछली रात शौकत के हाथ में देखा था। इमरान ने जेब से रुमाल निकाल कर इससे अपनी उंगलियां ढकते हुए रिवॉल्वर को नाल से पकड़कर उठा लिया और फिर वो इसे अपनी नाक तक ले गया। नाल से बारूद की बू आ रही थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इससे कुछ ही देर कबल फायर किया गया है। इमरान ने मैगजीन पर नज़र डाली। 2 चैम्बर खाली थे। इसने अपने सर को खफीफ से जुम्बिश दी और रिवॉल्वर को बहुत ही एहतियात से रुमाल में लपेटकर जेब में डाल लिया। फिर वो वहीं से लौट आया। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना ही काफ़ी था, बल्कि काफ़ी से भी ज़्यादा। इमरान कोठी की तरफ चल पड़ा। इसका जहन ख्यालात में उलझा हुआ था। बैक वक्त वो रुक गया और फिर तेज़ी से लेबॉर्ट्री की तरफ मुड़कर दौड़ने लगा। कौन है? ठहरो। इसकी पुश्त पर शौकत की आवाज़ आई, लेकिन इमरान रुका नहीं, बराबर दौड़ता रहा। शौकत भी गालिबन इसके पीछे दौड़ रहा था। ठहरो वरना गोली मार दूंगा, शौकत फिर चीखा। इमरान लेबॉर्ट्री की इमारत के गिर्द एक चक्कर लगाकर झाड़ियों में घुस गया और शौकत की समझ में ना आ सका कि वो कहाँ गायब हो गया। शौकत ने अब टॉर्च रोशन कर ली थी और वो चारों तरफ इसकी रोशनी डाल रहा था, लेकिन इसने झाड़ियों में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर इमरान ने इसे इमारत के अंदर जाते देखा। इमरान ठीक दरवाजे के सामने वाली झाड़ियों में था। इसने शौकत को दरवाज़ा खोलकर टॉर्च की रोशनी में कुछ तलाश करते देखा। अब इमरान शौकत को वहीं छोड़कर खरामा कोठी की तरफ जा रहा था।
اس نے ایک بار مڑ کر لیبارٹری کی عمارت پر نظر ڈالی۔ اب اس کی ساری کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے۔ فیاض سردار گڑھ ہی میں مقیم تھا۔ عمران اس سے برابر کام لیتا رہا لیکن اسے کچھ نہیں بتایا۔ فیاض اس پر جھنجھلاتا رہا اور اس وقت تو اسے اور زیادہ تاؤ آیا جب عمران نے لیبارٹری کی راہداری میں پائے جانے والے ریوالور کے دستے پر انگلیوں کے نشانات کی اسٹڈی کا کام اس کے سپرد کیا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹڈی کے نتائج معلوم کرنے کے بعد اسے سب کچھ بتا دے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ غصہ دلانے والی بات ہی تھی۔ فیاض واپس جانا چاہتا تھا مگر عمران نے اسے روک رکھا۔ مجبوراً فیاض کو 1 ہفتے کی چھٹی لینی پڑی کیونکہ وہ سرکاری طور پر اس کیس پر نہیں تھا۔ آج کل عمران سچ مچ پاگل نظر آ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ اپنے ساتھ فیاض کو بھی گھسیٹے پھرتا تھا۔ ایک رات تو فیاض کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ 1 یا 1:30 بجے ہوں گے۔ چاروں طرف سناٹے اور اندھیرے کی حکمرانی تھی اور یہ دونوں پیدل سڑکیں ناپتے پھر رہے تھے۔ عمران کیا کرنا چاہیے تھا یہ فیاض کو معلوم نہیں تھا۔ عمران ایک جگہ رک کر بولا، جمیل کی کوٹھی میں گھسنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ چوروں کی طرح؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کل رات نواب جاوید مرزا کی کوٹھی میں میں نے ہی نقب لگائی تھی۔ تم نے آج شام اخبارات میں اس کے متعلق پڑھا ہوگا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پہلے چلا تھا، درمیان میں رک گیا، اب پھر چلنے لگا ہے۔ ہاں میں نے نقب لگائی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیوں لگائی تھی؟ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پرواہ نہ کرو۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمیل کی کوٹھی، بکواس مت کرو۔ فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، میں اس وقت بھی کوٹھی کھلوا سکتا ہوں۔ تم وہاں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی سعیدہ ہے نا؟ میں بس اس کا روئے زیبا دیکھ کر واپس آ جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، اس کی آنکھ بھی نہ کھلنے پائے گی۔ اور میں کیا بک رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو اسے اپنے چہرے پر اس قسم کے سیاہ دھبے نظر آئیں۔ میں اس سے شرط لگا چکا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جمیل کے چہرے پر وہ سفید داغ محض بناوٹی ہیں، یعنی میک اپ۔ ہائے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوسرا لطیفہ سنو۔ عمران سر ہلا کر بولا، جس دن سلیم کی ضمانت ہوئی تھی اسی رات کو کسی نے اس پر 2 فائر کیے تھے۔ ایک گولی اس کے داہنے بازو پر لگی تھی۔ کیا تم نے بھنگ پی رکھی ہے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ فائر جاوید مرزا کے بائیں باغ میں ہوئے تھے، لیکن سلیم نے پولیس کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ یہ تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ یہ میرا قصور نہیں، یہ قصور سراسر اسی گدھے کا ہے۔ وہ مرنا ہی چاہتا تھا تو میں کیا کروں؟ اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا، تم نے ہی اسے جیل سے نکلوایا ہے۔ اس کے مقدر میں یہی تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران، خدا کے لیے مجھے بور نہ کرو۔ تمہارے مقدر میں بھی یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور تیسرا لطیفہ سنو۔ وہ ریوالور مجھے لیبارٹری والی عمارت کی راہداری میں ملا تھا اور وہ نشانات جو اس کے دستے پر پائے گئے ہیں 100% شوکت کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اوہ عمران کے بچے۔ اب چوتھا لطیفہ سنو۔ سلیم اب بھی جاوید مرزا کی کوٹھی میں مقیم ہے، خدا تمہیں غارت کرے۔ فیاض نے جھلا کر عمران کی گردن پکڑ لی۔ ہائے ہائے۔ عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا، یہ سڑک ہے پیارے، اگر اتفاق سے کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل ادھر آ نکلا تو شامت ہی آ جائے گی۔ میں ابھی سلیم کی خبر لوں گا۔ ضرور لو۔ اچھا تو میں چلا۔ کہاں؟ جمیل کی کوٹھی کی پشت پر ایک درخت ہے جس کی شاخیں چھت پر جھکی ہوتی ہیں۔ بکواس نہ کرو، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، وہاں سے ہم اسی وقت جاوید مرزا کے یہاں آئیں گے۔ میں کبھی اپنا پروگرام تبدیل نہیں کرتا، تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے جا سکتے ہو۔ کھیل بگڑنے کی تمام ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ کیسا کھیل؟ آخر تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ گڑیوں کے کھیل میں عمر کٹوائی، جانا ہے ایک دن، سوچ نہ آئی، عمران نے کہا اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فیاض کچھ نہ بولا، اس کا بس چلتا تو عمران کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ اب میں تمہاری کسی حماقت میں حصہ نہ لوں گا، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ جو دل چاہے کرو، میں جا رہا ہوں، اب تم اپنے ہر فعل کے خود ذمہ دار ہو۔ بہت بہت شکریہ، تم جا سکتے ہو، ٹاٹا۔ اور اگر اب بھی نہیں جاؤ گے تو باٹا۔ عمران دھن کا پکا تھا۔ فیاض کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ چوروں کی طرح جمیل کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ فیاض وہیں سے واپس ہو گیا تھا، لیکن اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ عمران کی بکواس سے اس کے صحیح خیالات کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہی چیز فیاض کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہ گیا کہ معلوم نہیں عمران نے وہاں کیا حرکت کی ہو۔
ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں کامیاب ہی ہوتا رہے، ہو سکتا ہے وہ پکڑا گیا ہو۔ پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے سجاد کو فون کیا۔ ظاہری مقصد یوں نہیں، رسمی طور پر خیریت دریافت کرنا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا تو سجاد خود ہی بتائے گا، لیکن سجاد نے کسی نئے واقعے کی اطلاعات نہیں دی۔ فیاض کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ بعض مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے وہاں آئے گا اور پھر ناشتہ کر کے جمیل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوگا۔ اسے ڈرائنگ روم میں کافی دیر تک بیٹھنا پڑا، لیکن فیاض سوچنے لگا کہ اسے کن مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سجاد ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے سوچنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ اس کی دانست میں ابھی تک کوئی نئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ عمران کی پچھلی رات کی باتوں کو وہ مجذوب کی بڑھ سمجھتا تھا اور اسی بنا پر اس نے سلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ عمران کا خیال آتے ہی اسے غصہ آ گیا اور ساتھ ہی عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر السلام علیکم یا اہل التصویر کا نعرہ لگایا۔ فیاض کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ فیاض چھلا گیا۔ پرواہ نہ کرو، میں اس وقت شرلاک ہومز ہو رہا ہوں۔ پیارے ڈاکٹر واٹسن، نیلے پرندوں کے والد بزرگوار کا سراغ مجھے مل گیا ہے اور میں بہت جلد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سجاد نے سلام کا جواب دیا جو دروازے میں کھڑا عمران کو گھور رہا تھا۔ آئیے آئیے، عمران نے احمقوں کی طرح بوکھلا کر کہا۔ سجاد آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فیاض نے کہا۔ تم کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ میں نہیں، ہاں میں پریشان ہوں۔ سعیدہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا؟ فیاض اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مگر اس کے صرف چہرے پر دھبے، بقیہ جسم پر نہیں۔ سیاہ دھبے؟ فیاض نے بے ساختہ پوچھا۔ فیاض صاحب، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کا موقع نہیں ہے۔ اوہ معاف کرنا، مگر کیا کوئی نیلا پرندہ؟ پتہ نہیں، وہ سو رہی تھی، اچانک کسی تکلیف کے احساس سے جاگ پڑی اور جاگنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز داہنے بازو میں چپ گئی ہو۔ پرندہ لٹکا ہوا تھا؟ عمران جلدی سے بولا۔ جی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سجاد نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی اور بے تحاشا چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل بھاگ۔ اوہ! عمران اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ فیاض عمران کو گھورنے لگا اور عمران آہستہ سے بڑبڑایا، ایسی جگہ ماروں گا جہاں پانی بھی نہ مل سکے۔ اسی پر سجاد بھی عمران کو گھورنے لگا، مگر عمران نے دونوں کو باری باری سے دیکھتے ہوئے کہا، جمیل صاحب کو داغدار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سعیدہ صاحبہ کا معاملہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر شوکت کو اس سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ شوکت؟ سجاد چونک پڑا۔ جی ہاں، اس کی لیبارٹری میں ایسے جراثیم موجود ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹروں کی رپورٹ میں ملتا ہے۔ آپ اسے ثابت کر سکیں گے؟ سجاد نے پوچھا۔ چٹکی بجاتے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دوں گا۔ بس دیکھتے رہ جائیے گا۔ آخر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فیاض نے بولا۔ آہا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ میں کہوں کرتے جاؤ، اس کے خلاف ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال آج اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، فیاض نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ یک بیک عمران جھلا گیا۔ تم کیا نہیں جانتے؟ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ کیا سلیم پر گولی نہیں چلائی گئی تھی؟ کیا ریوالور کے دستے پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے؟ کیا میں نے اس لیبارٹری میں نیلے رنگ کے پرندے نہیں دیکھے جنہیں وہ آتش دان میں جھونک رہا تھا؟ ریوالور، سلیم، مردہ پرندے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھا، سجاد متحیرانہ انداز میں بولا۔ بس سجاد صاحب، اس سے زیادہ ابھی نہیں، جو کچھ میں کہوں کرتے جائیے، مجرم کے ہتھکڑیاں لگ جائیں گے۔ بتائیے، جو کچھ آپ کہیں گے کروں گا۔ گڈ، تو آپ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائیوں اور جمیل صاحب کے ماموں سمیت جاوید مرزا کے یہاں جائیے۔ کیپٹن فیاض بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ وہاں جائیے اور جاوید مرزا سے پوچھیے کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے، جمیل سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انکار کرے گا، پھر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کیپٹن فیاض اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر کے کہے کہ انہیں اس سلسلے میں اس کے بھتیجوں میں سے کسی ایک پر شبہ ہے، اور فیاض تم اسے کہنا کہ وہ اپنے سارے بھتیجوں کو بلائے، پھر تم ان سے کچھ سوالات کرنا۔ پھر اس کے بعد فیاض نے پوچھا، میں ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچ کر نپٹ لوں گا۔ نپٹ لو گے؟ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر روں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔
فیاض اور سجاد اسے گھورتے رہے۔ اچانک سجاد نے پوچھا، ابھی آپ نے کسی ریوالور کا حوالہ دیا تھا جس پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات تھے؟ جی ہاں، بقیہ باتیں وہیں ہوں گی۔ اچھا ٹاٹا۔ عمران ہاتھ ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا اور فیاض اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حضرت کیا فرمانے والے ہیں، سجاد بولا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی۔ اچھا اب اٹھو، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو کچھ اس نے کہا ہے۔ بات بڑھ گئی تھی۔ نواب جاوید مرزا کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اس نے فیاض سے کہا، جی ہاں فرمائیے، میرے سب بچے یہی موجود ہیں، یہ شوکت ہے، یہ عرفان ہے، یہ صفدر ہے، بتائیے آپ کو ان میں سے کس پر شبہ ہے؟ اور شبہ کی وجہ بھی آپ کو بتانی پڑے گی۔ سمجھیے آپ۔ فیاض بغلیں جھانکنے لگا۔ وہ بڑی بے چینی سے عمران کا منتظر تھا۔ اس وقت اسٹڈی میں جاوید مرزا کے خاندان والوں کے علاوہ جمیل کے خاندان کے سارے مرد موجود تھے۔ بات جمیل اور پروین کی شادی سے شروع ہوئی تھی۔ جاوید مرزا نے ایک مبروس سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر سجاد نے کافی لیتے کی۔ پھر فیاض نے اس کے بھتیجوں میں سے کسی کو جمیل کے مرض کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن جب جاوید مرزا نے وضاحت چاہی تو فیاض کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے توقع تھی کہ عمران وقت پر پہنچ جائے گا، لیکن عمران، فیاض دل ہی دل میں اسے 1000 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے گالیاں دے رہا تھا۔ ہاں آپ بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ جاوید مرزا نے اسے للکارا۔ یار شرماتے کیوں ہو؟ اسٹڈی کے باہر سے عمران کی آواز آئی اور فیاض کی پانچیں کھل گئیں۔ سب سے پہلے سلیم داخل ہوا، اس کے پیچھے عمران تھا اور شاید وہ اسے دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ ستوتے جہاں، جاوید مرزا جھلائی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ بغیر اجازت یہاں کیسے چلے آئے؟ میں تو یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آخر ان حضرت کی رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ عمران نے سلیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج سے 4 دن قبل آپ تشریف لے جائیے۔ نواب جاوید مرزا غرایا، آپ کو بتانا پڑے گا جناب۔ دفعتاً عمران کے چہرے سے حماقت کے سارے آثار غائب ہو گئے۔ یہ مجھے زبردستی لائے ہیں۔ سلیم خوفزدہ آواز میں بولا، ستوتے جا، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ جاوید مرزا کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی شوکت بھی اٹھا۔ بیٹھو۔ عمران کی آواز نے اسٹڈی میں جھنکار سی پیدا کر دی۔ فیاض نے اس کے اس لہجے میں اجنبیت سی محسوس کی۔ وہ اس عمران کی آواز تو نہیں تھی جسے وہ عرصہ سے جانتا تھا۔ میرا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے، عمران نے کہا۔ آپ لوگ ابھی تک غلط فہمی میں تھے۔ مجھے ان جراثیم کی تلاش ہے جو آدمی کے خون میں ملتے ہی اسے 12 گھنٹے کے اندر ہی اندر مبروس بنا دیتے ہیں۔ شوکت، کیا تمہاری لیبارٹری میں ایسے جراثیم موجود نہیں؟ ہرگز نہیں ہے، شوکت غرایا۔ کیا تم بدھ کی رات کو اپنی لیبارٹری میں چند مردہ پرندے نہیں جلا رہے تھے؟ نیلے پرندے؟ ہاں میں نے جلائے تھے۔ پھر عمران سلیم کی طرف مڑا، تم پر کس نے فائر کیا تھا؟ میں نہیں جانتا۔ سلیم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، تم جانتے ہو تمہیں بتانا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا جناب، مجھ پر کسی نے اندھیرے میں فائر کیا تھا۔ ایک گولی بازو پر لگی تھی اور میں بدحواسی میں درخت پر چڑھ گیا تھا۔ یہ ریوالور کس کا ہے؟ عمران نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ شوکت اور جاوید مرزا کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں جانتا ہوں کہ ریوالور شوکت کا ہے اور شوکت کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلیم پر اسی ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی اور جس نے بھی فائر کیا تھا اس کی انگلیوں کے نشانات اس کے دستے پر موجود تھے اور وہ نشانات شوکت کی انگلیوں کے تھے۔ ہوگا مجھے شوکت صاحب سے کوئی شکایت نہیں۔ سلیم جلدی سے بول پڑا۔ اصلیت کیا ہے سلیم؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے کسی دوسرے آدمی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کیا تھا۔ کس کے دھوکے میں؟ یہ وہی بتا سکیں گے؟ میں نہیں جانتا۔ فیاض، ہتھکڑیاں لائے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جاوید مرزا کھڑا ہو کر ہذیانی انداز میں چیخا، فیاض ہتھکڑیاں۔ فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال لیا۔ یہ ہتھکڑیاں سجاد کے ہاتھوں میں ڈال دو۔ کیا؟ سجاد حلق کے بل چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ فیاض، سجاد کے ہاتھ کڑیاں لگا دو۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجلا گیا۔ خبردار سجاد، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا۔ عمران نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کر دیا۔ عمران، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ فیاض کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فیاض، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ CBI کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے۔ چلو جلدی کرو۔ عمران نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ جیب سے نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا۔ فیاض کے چہرے پر سچ مچ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
شناختی کارڈ میز پر رکھ کر وہ سجاد کی طرف بڑھا اور ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ دیکھا آپ نے؟ سلیم نے شوکت کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہا لگایا۔ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ شوکت کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ تم ادھر دیکھو سلیم، عمران نے اسے مخاطب کیا، تم نے کس کے ڈر سے جیل میں پناہ لی تھی؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ یقین مجھے مار ڈالتا۔ ہم جانتے تھے وہ جراثیم ہماری لیبارٹری سے اسی نے چرائے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اکثر لوگ ہماری لیبارٹری میں آتے رہے۔ ایک دن یہ بھی آیا تھا، جراثیم پر بات چھڑ گئی تھی۔ میں نے خود دوربین سے کئی جراثیم بھی دکھائے، ان میں وہ جراثیم بھی تھے جو 100% شوکت صاحب کی دریافت ہیں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ہی جراثیم کا مرتبان پراسرار طور پر لیبارٹری سے غائب ہو گیا۔ اس سے 3 ہی دن قبل کالج کے سائنس کے طلباء ہماری لیبارٹری دیکھنے آئے تھے۔ ہمارا خیال انہی کی طرف گیا، لیکن جب غائب ہونے کے چوتھے ہی دن جمیل صاحب اور نیلے پرندے کی کہانی مشہور ہوئی تو میں نے شوکت صاحب کو بتایا کہ ایک دن سجاد بھی لیبارٹری میں آیا تھا۔ پھر اسی شام کو ہماری لیبارٹری میں 3 مردہ پرندے پائے گئے۔ وہ بالکل اسی قسم کے تھے جس قسم کے پرندے کا تذکرہ اخبارات میں کیا گیا تھا۔ ہم نے انہیں آگ میں جلا کر راکھ کر دیا، اور پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ سجاد یہ جرم شوکت صاحب کے سر تھوپنا چاہتا ہے۔ دوسری شام کسی نامعلوم آدمی نے مجھ پر گولی چلائی۔ میں بال بال بچا۔ شوکت صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی محفوظ مقام پر چلا جاؤں تاکہ وہ اطمینان سے سجاد کے خلاف ثبوت فراہم کر رکھیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر سجاد ہی نے حملہ کیا تھا، محض اس لیے کہ میں کسی سے یہ کہنے کے لیے زندہ نہ رہوں کہ سجاد بھی کبھی لیبارٹری میں آیا تھا اور وہ جراثیم دکھائے گئے تھے۔ بکواس ہے، سجاد چیخا۔ میں کبھی لیبارٹری میں نہیں گیا۔ تم خاموش رہو۔ فیاض، اسے خاموش رکھو، عمران نے کہا، پھر سلیم سے بولا، بیان جاری رہے۔ سلیم چند لمحے خاموش رہ کر بولا، شوکت صاحب نے محض میری زندگی کی حفاظت کے خیال سے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر گرفتار کرا دیا، لیکن سجاد نے میرا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک انگریز لڑکی وہاں پہنچی جو غالباً سجاد ہی کی بھیجی ہوئی تھی، اور وہ مجھے خواہ مخواہ غصہ دلانے لگی تاکہ میں جھلا کر اپنے جیل آنے کا راز اگل دوں۔ خیر، آگے کہو۔ عمران بڑبڑایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ روشی کی طرف ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں اور کس طرح میری ضمانت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس انہونی بات نے مجھے بدحواس کر دیا اور میں نے اس طرف کا رخ کیا، لیکن کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ کوٹھی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک فائر بھی کیا، لیکن میں پھر بچ گیا۔ یہاں پائیں باغ میں اندھیرا تھا۔ میں لیبارٹری کے قریب پہنچا۔ شوکت صاحب سمجھے شاید میں وہی آدمی ہوں جو آئے دن لیبارٹری میں مردہ پرندے ڈال کر جاتا تھا۔ انہوں نے اسی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کر دیا۔ کیوں؟ عمران نے شوکت کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ سجاد یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان پرندوں پر چچا صاحب کی بھی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی مجرم سمجھنے لگے۔ ویسے انہیں تھوڑا بہت شبہ تو پہلے بھی تھا۔ عمران نے جاوید مرزا کی طرف دیکھا، لیکن جاوید مرزا خاموش رہا۔ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ یہ سب پاگل ہو گئے ہیں۔ سجاد حلق پھاڑ کر چیخا، ارے بدبختو، اندھو، میرے ساتھ چل کر میری لڑکی سعیدہ کی حالت دیکھو، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا میں اپنی بیٹی پر بھی اس قسم کے جراثیم؟ یا خدا، یہ سب پاگل ہیں۔ دفتن شوکت ہنس پڑا۔ خوب، اس نے کہا، تمہیں بیٹی یا بیٹے سے کیا سروکار، تمہیں تو دولت چاہیے۔ دونوں مبروسوں کی شادی کر دو، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ دوسری حرکت محض تم نے اپنی گردن بچانے کے لیے کی ہے۔ نہیں سجاد، تم کچھ خیال نہ کرنا، عمران مسکرا کر بولا، دوسری حرکت میری تھی۔ سجاد اسے گھورنے لگا اور شوکت کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ فیاض اسی طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دوسری حرکت میری تھی اور تمہاری لڑکی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ان داغوں کو خالص اسپرٹ سے دھو ڈالنا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خیر، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور میں عدالت میں دیکھوں گا۔ ضرور دیکھنا سجاد، واقعی تمہارے خلاف ثبوت بہم پہنچانا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ پچھلی رات اپنی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تم بے تحاشا ایندھن کے گودام کی طرف کیوں بھاگے تھے؟ بتاؤ، بولو، جواب دو۔ دفتن سجاد کے چہرے پر زردی پھیل گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئیں، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور پھر دفتن اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی شام کو عمران، روشی اور فیاض رائل ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ فیاض کا چہرہ اترا ہوا تھا اور عمران کہہ رہا تھا، مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا کہ سلیم شوکت سے حائف نہیں ہے۔ جب اس نے جیل سے نکلنے کے بعد جاوید مرزا کی کوٹھی کا رخ کیا تھا
मगर ईंधन के गोदाम से क्या बरामद हुआ उसे? रोशी ने कहा, तुमने वो बात अधूरी छोड़ दी थी। वहाँ से एक मर्तबान बरामद हुआ है जिसमें जरासीम है और वो नीले रंग के परिंदे का एक ढेर, रबड़ के 3 परिंदे, गोंद की 1 बोतल और इंजेक्शन की 3 सुइयां। क्या समझे? वो हकीकतन परिंदा नहीं था जिसे जमील ने अपनी गर्दन से खींचकर खिड़की के बाहर फेंका था, बल्कि रबड़ का परिंदा था जिस पर गूंद से नीले रंग के पर चिपकाए गए थे। इसके पेट में वो सयाह मादा भरा गया था जिसमें जरासीम थे। परिंदे की चोंच की जगह इंजेक्शन लगाने वाली खोखली सुई फिट की गई थी। पहले जमील पर बाहर से खिड़की के जरिए एक परिंदा ही फेंका गया था जो इसके शाने से टकरा कर उड़ गया था। फिर वो नकली परिंदा फेंका गया जिसमें लगी हुई सुइयां उसकी गर्दन में पैबस्त हो गई। जाहिर है कि वो बदहवास हो गया होगा। जैसे ही उसने उसे पकड़ा होगा, दबाव पड़ने से सयाह मादा सुई के रास्ते उसकी गर्दन में दाखिल हो गया होगा। फिर उसने बौखलाहट में उसे खींचकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। पहले नीले रंग का एक परिंदा उसके शाने से टकरा कर उड़ चुका था, इसलिए उसने इसे भी परिंदा ही समझा। और पिछली रात, वाह, वो भी अजीब इत्तेफाक था। मैं जमील की कोठी में घुसा, सईदा को क्लोरोफॉर्म दिए बगैर बेहोश करके इसके चेहरे पर अपनी एक इजाद आजमाई जिसे मेकअप के सिलसिले में और ज़्यादा तरक्की देने का ख्याल रखता हूँ। फिर क्लोरोफॉर्म का असर ज़ायल होने का मुंतज़िर रहा। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि घर वालों का इस पर रद्द अमल देख सकूं। ख़ास तौर से सज्जाद की तरफ ख्याल भी नहीं था। जैसे ही मैंने महसूस किया कि अब क्लोरोफॉर्म का असर ज़ायल हो रहा है, मैंने इसके बाजू में सुई चिपकोई और मुसहरी के नीचे घुस गया। फिर हंगामा बर्पा हो गया। सज्जाद ही सबसे ज़्यादा बदहवास नज़र आ रहा था। जाहिर है इसे भी कोई अहमियत नहीं दी जा सकती थी क्योंकि सईदा इसकी बेटी ही ठहरी। लेकिन जब मैंने इसे घर वालों को वहीं छोड़कर एक तरफ भागते देखा तो तुम खुद ही सोचो फयाज, भला इस वक्त ईंधन के गोदाम में जाने की क्या तुक थी? बहरहाल सज्जाद ही ने बेखबरी में मेरे लिए अपने खिलाफ सबूत बहम पहुंचाए और दरअसल इसकी शामत ही आ गई थी, वरना इन चीज़ों को रख छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा बेटा, वो तो सब ठीक है, फयाज ने एक तवील अंगड़ाई लेकर कहा। वो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड, ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ। मेरा ताल्लुक बराह रास्त होम डिपार्टमेंट से है और होम सेक्रेटरी सर सुल्तान ने मेरा तकर्रुर किया है। लेकिन खबरदार, इसका इल्म डैडी को ना होने पाए, वरना तुम्हारी मिट्टी पलीत कर दूंगा। फयाज का चेहरा लटक गया, इसलिए ये नन्ही दरियाफ्त बड़ी तकलीफ देती। तुमने मुझे भी आज तक इससे बेखबर रखा, रोशी ने झलाए हुए लहजे में कहा। अरे किसकी बातों में आ रही हो रोशी डियर? इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ये इमरान बोल रहा है, इमरान जिसने सच बोलना सीखा ही नहीं। मैं तो फयाज को घिस रहा था। फयाज के चेहरे पर अब बेयकीनी पढ़ी जा सकती थी। खत्म शो। Like, comment, share, press the bell icon.